بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، بار بار ایک سوال مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ میت کو غسل دینے کے اتنے فرائض ہیں، اتنے مستحبات ہیں، اتنی سنتیں ہیں، بطور مسلمان ہمیں ان معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے، بلکہ براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے جو میت کو غسل دینے کا طریقہ ثابت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے میت کو پردے میں لے جائیں، مرد ہو یا عورت، اور آپ کو جو کفن کا کپڑا ملا ہے اس میں کپڑے کا ایک ٹکڑا پکڑیں، اس کے جسم کے اس حصے کے لیے جسے ہم شرمگاہ کہتے ہیں یا جسے ہم مخصوص حصہ کہتے ہیں، اور وہ کپڑے کا ٹکڑا اس کے جسم کے اس حصے پر ڈالیں، اور ڈال کر ظاہر بات ہے اگر خاتون ہے تو اس کی چھاتی پر بھی آپ کو ڈالنا پڑے گا کپڑے کا ٹکڑا۔ اس کی قمیص کو بالکل اس طرح کاٹ لیں کہ گویا کہ وہ شرٹ بن جائے، اور پھر اس کے کپڑے اتار دیں، جو کپڑے کے ٹکڑے آپ نے ڈالے ہیں وہ رہنے دیں۔ اس کے بعد چھاتی کی طرف سے شروع کر کے اس کے جسم کے نچلے حصے کی طرف آہستہ آہستہ چلتے آئیں، پیٹ کو دباتے ہوئے، تاکہ اگر اس کے پیٹ میں کوئی علائش ہے تو وہ نکل جائے، اور اگر کوئی علائش نکلتی ہے تو اس کو آپ دھو لیں۔ اس کے بعد آپ نے میت کا وضو کروانا ہے، لیکن اس میں دو تین باتیں ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ناک اور منہ میں پانی نہیں ڈالنا، بلکہ کپڑے کا ٹکڑا لے کر اس کو گیلا کر کے اس کے ناک منہ میں اچھی طرح مار لینا، اور کانوں کا مسح بھی اسی طریقے سے کرنا ہے کہ گیلے کپڑے کے ساتھ اس کے کانوں کو آپ نے صاف کر لینا۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ نے پاؤں اس کے نہیں دھونے۔ وضو کا مرحلہ جب آپ کا طے ہو گیا، مکمل ہو گیا، تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے پھر میت کو طاق 3 بار 5 بار یا 7 بار غسل دینا ہے۔ افضل اولا اور بہتر یہ ہے کہ آپ پانی گرم کریں، اس میں بیری کے پتے ڈالیں، باقاعدہ سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ لیکن اگر کسی جگہ بیری کے پتے دستیاب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غسل نہیں ہو سکتا۔ صابن استعمال کرنا چاہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے میت کے پاؤں جو ہیں وہ دھو لینے ہیں۔ میت مرد ہو یا عورت، اس کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔ سب سے نیچے بڑی سی چادر، ایک کپڑا جسم کے اوپر والے حصے کے لیے، اور ایک کپڑا جسم کے نچلے حصے کے لیے۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے میت کو غسل دینے کا انتہائی مختصر اور جامع طریقہ۔ اللہ رب العزت ہماری مسائی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔